جی بات کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی حارث صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہو؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, بہت مہربانی آپ. طبیعت ٹھیک ہے؟ خیریت ہے؟ بہت مہربانی آپ. اچھا علی حارث صاحب، پہلے تو میں آپ کو کچھ اپنے بارے میں اور اپنے یہاں ایریا کے بارے میں بتا دوں. ہوں. میں کافی عرصے سے آپ کو سن رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے اور صحت والی زندگی دے. ماشاء اللہ کافی لوگ جو ہے وہ اب سچے راستے پہ، حق راستے پہ آ رہے ہیں، الحمد للہ. اور آپ کی بدولت آ رہے ہیں. تو آپ کوشش کر رہے ہیں اور آپ صحیح لوگوں کو مطمئن کر لیتے ہیں. ایک تو آپ کا تھینک یو. یہ اسٹائل مجھے بہت پسند ہے کہ آپ عربی زبان میں جو حدیث ہوتے ہیں نا، وہ آپ عربی اسی الفاظ میں بیان کرتے ہیں تو لوگوں کو یقین آ جاتا ہے. اگر ہم ویسے صحیح. کہتے ہیں کہ اس کا ترجمہ یہ ہے، مفہوم یہ ہے، تو وہ لوگ کہتے ہیں یار پتہ نہیں کس طرح سے پڑا ہوگا. لیکن آپ صحیح. حدیث کا نمبر اور مسلم اور بخاری اور ان چیزوں سے. دوسرا یہ کہ میرا نام عبداللہ ہے، پٹھان ہوں. تو یہ جی عبداللہ باقی بھائی. تو آپ جعفر کاظمی سب سے پھر آپ کو اس سے معلومات لے لیں گے. میں یہاں وزیرستان کے علاقے سے، اور یہ جو ہے بنو وزیرستان، شمالی وزیرستان سے بات کر رہا ہوں. جی سر. یہاں پہ یہ بہت لوگ ایسے ہیں جو حق کو اپنانا چاہتے ہیں، لیکن اچھا. یہاں پہ سینسیٹیو ایریا ہے. یہاں پہ ہوں. لوگوں کو پرابلم ہے، ہوں. مسائل بہت زیادہ ہیں. یہاں پہ لوگوں کو قتل صحیح. کیا جاتا ہے. صحیح. تو کچھ میرے ایسے سوالات ہیں جی. جو میں کیونکہ آپ کی یہ چیز آنے آ جائے گی تو لوگ بھی سن لیں گے، دیکھ بھی لیں صحیح. گے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے. صحیح. سب سے پہلے سوالات تو میرے بہت سے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں آپ سے یہ سوال پوچھوں گا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اس کی وفات کے بعد پھر ابو بکر کا دور آیا، عمر کا دور آیا، اور عثمان کا دور آیا. اس کے بعد پھر یہ جنگیں جو شروع ہو گئی، اس جنگوں میں جو ادھر بھی مر رہے تھے اور ادھر بھی مر رہے تھے اور قتل ہو رہے تھے یا شہید ہو رہے تھے، تو اس میں کتنے یہودی گئے تھے، کتنے عیسائی گئے تھے، کتنے ہندو گئے تھے، کتنے اسرائیل گئے تھے، کتنے باقی ملکوں کے لوگ گئے تھے اور ان مسلمانوں کو وہ قتل کر رہے تھے. یہ کوئی تھا؟ مجھے تو نہیں معلوم کہ کبھی سناؤ کہ یہ لوگ گئے تھے. نہیں تھے نا؟ ہمیں بھی نہیں معلوم، کسی مولوی کو بھی نہیں معلوم. اچھا صحیح. اگر نہیں معلوم تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کو قتل کر رہا تھا. صحیح. مسلمان کو قتل کر رہا تھا نا. اب بھی صحیح. یہی حالات ہیں. اچھا دوسری یہ کہ آپ کو کبھی آج تک پتہ چلا ہے کہ اہل تشیع میں سے کسی نے خودکش حملہ کیا ہو؟ کوئی بندہ جی ہاں. ابھی آپ ہاں ہوتا ہے کسی بالکل. مولوی کو، سب سے کسی پہلے شیعوں نے مولوی کیا. سب سے پہلے کسی خودکش حملہ شیعوں نے کیا. جی ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں. جی سب سے پہلے جب موجودہ دور میں آغاز خودکش حملوں کا شیعوں نے کیا. خمینی صاحب کے پیروکاروں نے کیا. اب القاعدہ وغیرہ بعد میں آیا نا، ان لوگوں نے بعد میں سیکھا. ہاں اچھا پہلے شیعوں نے کیا. بالکل بالکل. سب سے پہلا جو خودکش اچھا حملہ کی، ابھی مثلا سب سے پہلے جو جہاز اڑایا تھا شیعوں نے اڑایا تھا. سب سے پہلے خودکش حملہ خمینی صاحب کے فالوورز نے کیا تھا لبنان میں، کویت وغیرہ میں ان لوگوں نے کیا تھا سن 80 کے ابتدا میں. 1980 کے تو ابتدا اس میں کے یہ لوگ ان یہی لوگوں نے، کام جو آج کل القاعدہ وغیرہ کرتا ہے نا، یہ شروع میں خمینی کے ہاں فالوورز کرتے تھے. ہاں یہ لوگ کرتے تھے. اچھا خمینی کے فالوورز نے تو کر دیا، تو اس نے تو کر دیا. اس نے تو مسلمانوں کے خلاف نہیں کیا تھا نا، اس نے مسجدوں میں تو نہیں کیا تھا. نہیں بس اس کے سیاسی اہداف کچھ اور تھے، وہ اس کو ضرورت نہیں تھی کہ سیاسی اہداف مسجدوں میں کچھ کرنا. اور تھے نا، ہاں. سیاسی اہداف کچھ اور تھے نا. یہاں پہ تو مصیبت یہ ہے کہ یہاں پہ تو مسجدوں میں ہو رہے ہیں، وہ بھی نمازوں میں سیاسی ہو رہے اہداف کے پیش نظر ہیں. ہوتا ہے. وہ بھی سیاسی اہداف ہوتے ہیں اس کے. ان کی سیاست یہ ہے کہ مسجدوں میں کیا جائے. جس دن خمینی صاحب کی سیاست اچھا بنے گی نا، سیاست بنے گی کہ وہ بھی مسجدوں میں کر دیں، وہ بھی کر دیں گے. آپ یاد رکھیں. یہاں ابھی پہ ہاں یہاں پہ ابھی ان کی سیاست نہیں ہے. ابھی فی الحال ایران کی سیاست نہیں ہے کہ مسجدوں میں دھماکے کرائے جائیں، لیکن جب ان کی سیاست بنے گی وہ بھی کرا دیں گے. ان کا کوئی فرق ہی نہیں ہے. آپ کے اچھا بھائی جو ہے نا، جو شیعہ بھائی ہیں، اور القاعدہ میں ہاں کوئی فرق، یہ ایک ہی ہیں. القاعدہ ان کے شاگرد ہیں.
یہی کام جو آج اچھا کل القاعدہ داعش کرتا ہے پہلے خمینی صاحب کے فالوورز کرتے ہیں. ہاں تھینک یو میرے بھائی. اچھا ہاں میرے بھائی تھینک یو. انہوں نے ان کو سیکھا ہے ان سے. اور آپ کے مساجد میں جو دھماکے بھی ہوتے ہیں نا، آپ کی تکفیر ہوتی ہے، یہ بھی اسی لیے وجہ سے ہوتی ہے کہ لوگ شیعوں کو ایران کا ایجنٹ سمجھتے ہیں. اسی لیے وَإِلَّا ISI کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنے ملک میں دھماکے کرا دیں. ISI کو اس بات کی بالکل ضرورت نہیں ہے کہ اپنے ملک میں اپنے ہی عوام کے خلاف دھماکے کرا دے، قتل کرا دے. یا آپ سپاہ صحابہ وغیرہ جو آپ کے خلاف دھماکے کرتے تھے یا شیعہ مساجد میں دھماکے ہوتے تھے، یہ کون کراتا تھا؟ یہ خود اسٹیبلشمنٹ خود کراتی تھی. آپ کی اپنی فوج کراتی تھی. کیوں پاکستانی فوج کی یہ ضرورت پڑی ہے کہ دیوبندیوں کو اور بریلویوں کو بغل میں لیا جائے، تکفیریوں کو بغل میں لیا جائے، ان کو شیعوں کے خلاف استعمال کیا جائے؟ آپ کبھی سوچو کیوں ایسا ہوا ہے؟ کیوں یہ ضرورت پڑی ہے؟ اس لیے کہ آپ کے قائدین سب ایک بیگانہ ملک کے ایجنٹ ہیں. اس لیے کہ وہ آپ دیکھتے ہیں کہ شیعہ جو ہیں ایک بیرونی ملک کے مفادات کے زیادہ وفادار ہیں، تاکہ ہمارے اپنے ملک کے وفادات زیادہ وفادار ہوں. اس لیے ہوتا ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ تو آپ جو ہیں اپنے آپ کو ملامت کریں. آپ اپنے آپ کو ملامت کریں کہ آپ کیوں قتل ہو رہے ہیں. کیونکہ آپ جو ہیں جب دوسرے ملک کے فوجی بن رہے ہیں تو اس کے جو ایجنٹ بن رہے ہیں، قائد ملت جعفریہ محترم حجت الاسلام والمسلمین آیت اللہ ساجد علی نقوی کیا وکیل رہبر معظم ایجنٹ ہیں، وہ رہبر معظم کے. تو آپ کے سارے مولوی ایجنٹ ہیں. تو کیوں نہ کریں آپ کے مساجد میں دھماکے؟ کیوں نہ کریں؟ کیوں آپ کو دبانا نہ چاہیں؟ پاکستانی فوج جو ہے بیوقوف فوج ہے، پاگل فوج ہے. سارا پاکستان کا جو ہے بجٹ جو ہے وہ فوج کے جیب میں جاتی ہے، فوج خرچ کرتی ہے اس کو اپنے ملک کی سیکیورٹی چلانا ہے. تو وہ تو اس بات کی اجازت کبھی نہیں دیں گے، اور نہیں دینا چاہیے کہ اپنے ہی ملک میں ایک ملک کا ایک جو ہے آبادی وہ منظم طور پر قوی ہو جائیں اور آرگنائز ہو جائیں، وہ بڑھ جائیں، اور اپنے ہی ملک اور ایک دوسرے ملک کے مفادات اپنے ملک میں اس کو پروموٹ کریں. وہ تو کبھی اجازت نہیں دیں گے اس بات کو. اسی لیے آپ قتل ہوتے ہیں نا. ظاہر میں یہ ایک مذہبی مسئلہ ہے. سپاہ صحابہ تکفیر کرتا ہے شیعوں کو قتل کرتا ہے. وہ ظاہر میں ایک مذہبی ہے، لیکن حقیقت میں مذہبی نہیں ہے. حقیقت میں ایک سیاسی جھگڑا ہے. حقیقت میں ایک جیو پولیٹکس کی ایک وار جاری ہے، ایک جنگ جاری ہے کہ پاکستان کے اندر ایران کے اثرات کو اس کو بہت کمزور کیا جائے. کیونکہ شیعہ کیا ہیں؟ شیعہ کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے؟ شیعہ کو اس نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ شیعہ ایران کے ایجنٹ ہیں. اس لیے جب انقلاب ایران نہیں ہوا تھا تو شیعوں کو اس نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا کہ شیعہ ایران کے ایجنٹ ہیں، تو شیعوں کے قتل نہیں ہوتی تھی انقلاب ایران سے پہلے. انقلاب ایران کے بعد جب شیعوں نے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ بنایا، جب شیعوں نے خمینی کی تصاویر اپنے مساجد میں لگائیں، تو مرگ بر ضد ولایت فقیہ کے نعرے لگانے لگے، تو تب ضرورت پیش آئی کہ ان کو ان کی جگہ پہ بٹھایا جائے، ان کو بالکل دبایا جائے کہ بالکل یہ سانس بھی نہ لے سکے، تاکہ یہ دوسرا حزب اللہ پاکستان میں نہ بن جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ کو سبق سکھائی گئی ہے، اور آپ لوگ سبق نہیں سیکھ رہے. آپ لوگ بہت بہت خراب طالب علم ہیں. آپ کو اتنا رٹا لگوایا گیا فوجی پاکستان نے، اتنا رٹا لگوایا، پھر بھی آپ لوگ نہیں سیکھے. سمجھ نہیں آئی آپ کو. مزید سبق کی ضرورت. ٹھیک ہے. یہ سپاہ صحابہ کی جو مصیبت ہے یہ آپ لوگوں کا اپنا ہے، یعنی آپ کے علماء، آپ کے مراجع، حوض علمیہ کا تحفہ ہے یہ آپ کے لیے. آپ سمجھ جائیں اس بات کو. یہ سپاہ صحابہ، یہ جو وار پاکستان میں 40 سال سے لڑی جا رہی ہے شیعوں کے خلاف، یہ مراجع اعظام کا جو ہے اس کے متعلق کوئی وہ ذمہ داری نہیں لیتے. حوض علمیہ اس کے متعلق کوئی ذمہ داری نہیں لیتی. حکومت ایران اس کے متعلق کوئی ذمہ داری نہیں لیتی. ساری ذمہ داری ان پر ہے. ساری ذمہ داری ان پر ہے کہ آپ کو یہاں پہ قربانی کا بکرا بنایا گیا. آپ کی مساجد اڑائی جاتی ہیں، کس لیے اڑائی جاتی ہیں؟ اس سے پہلے کیوں نہیں اڑائی جاتی تھی؟ کیوں سپاہ صحابہ ایک دفعہ پیدا ہوا کہ شیعہ کافر ہیں؟ یہ تو شیعہ آج سے تو وجود میں نہیں آیا، پہلے بھی تھا شیعہ. یہ بھی سوچا آپ لوگوں نے؟ اور کیوں حکومت پاکستان، فوج پاکستان، ISI، یہ لوگ کیوں سپورٹ کرتے ہیں تکفیری گروپوں کی؟ کیوں سپورٹ کرتے ہیں ان کی؟ آپ نے کبھی سوچا ہے؟
اس لیے وہ بہت ان کا مسئلہ وہ باطل ہے اپنی جگہ، لیکن وہ اپنی باطل مقام پر ان کی اسٹریٹجی بہت اچھی ہے کہ وہ اپنے ملک کے مفاد کے لیے کہ وہ شیعہ کو خطرہ سمجھتے ہیں اپنے لیے، اس کو دباؤ، اس کو ختم کر دو، اس کی نیوٹرل کر دو اس خطرے کو.